ابھی آپ کو لے چلیں گے براہ راست سینٹ کے اجلاس کی جانب، جہاں پر ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنگامہ رائی ہوئی ہے۔ کل کا اجلاس بھی اسی کی طرح ہنگامہ رائی کی نظر ہو گیا تھا۔ اپنی نشستوں پہ بیٹھے۔ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ جی ہاں، یہ اس میں یہ پیکا میں نہیں، اس میں والوں کی تعداد زیادہ ڈیجیٹل پاکستان آپ ہر جگہ پہ صوبے کا اختیار، میں موقع دیتا ہوں، آپ لوگ اپنی نشستوں پہ بیٹھے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ منظور نے ادھر ووٹ کی ہے۔ والوں کی تعداد زیادہ تھی، میں نے پاس کر دیا۔ جی کامران مرتضیٰ صاحب، پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پروونشل اٹانومی میں انٹرفیرنس آپ ہے، لوگ بیٹھو گے تو یہ بات ہو۔ صوبوں کے اختیار میں مداخلت ہے۔ سر یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے، جی کامران مرتضیٰ صاحب جلدی جی پہ میرا مائک کھول دیجئے سر، میرا مائک کھول دیجئے۔ یہ میں امینڈمنٹس موو کرتا ہوں کہ I hereby move the following amendments in the ڈیجیٹل نیشنل آپ لوگ پاکستان اپنی بل سیٹوں پہ 2025 بیٹھو گے تو آگے بات کریں objections. گے۔ آپ کھڑے ہو، آپ کے مائک کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ The proposed act is also بزنس relating کے to دوران devolved بات- subjects. سر یہ صوبوں کے حقوق میں مداخلت ہے، یہ صوبائی آپ اٹانومی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اس طرح سے، یہ میں پہلی نے بات ہے۔ مکمل- پھر اس کے بعد ظلم کر رہے ہیں۔ پھر سیکشن 7 میں جو ہے وہ سیکشن 7 میں آپ ایک چیئرپرسن دے رہے ہیں اور ساتھ دو ایڈیشنل ظالم لوگ ہیں۔ سارے آتے ہیں ظلم ہے سر، یہ صوبوں سیفلا کے ساتھ ظلم ہے۔ سیفلا صاحب یہ اپنی صوبوں کے نشست پہ ساتھ بیٹھے ورنہ میں ایکشن لوں گا۔ اظہار رائے میں پہ بالکل ایکشن پابندی لوں گا۔ لگ رہی ہے۔ نہیں میں سر، یہ بالکل صوبوں ایکشن کے لوں گا۔ ساتھ زیادتی ہو رہی نہ ہے۔ میڈیا کے ساتھ مشورہ ہوا اپنی ہے، نشست پہ بیٹھے۔ نہ کسی اور کے ساتھ مشورہ ہوا ہے۔ یہ جو پیکا ایکٹ آ رہا ہے، اس سے بوٹوں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر اس میں آپ اس نے سے وردی کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے جس طرح کا یہ ایکٹ ہے ہمیں نامنظور ہے اور ہم احتجاجاً آپ نشستوں پہ بیٹھے آپ نے اس کو مقدس گائے بنا دیا ہے سر۔ جی منسٹر صاحب، جی بہت جی شکریہ اعظم ندیر تارڑ صاحب۔ جناب چیئرمین، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بل اس وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل نیشن کا چل رہا ہے، پیکا کا بل ابھی ٹیک اپ نہیں ہوا، اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ہم پورے نظام کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں نئے زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے، اور یہ دونوں جگہوں سے قومی اسمبلی اور سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے انہیں پاس کیا ہے اور یونانیمسلی پاس کیا ہے۔ آپ بغیر پڑھے بغیر بات کر رہے ہیں اور آپ چیزوں کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی تو پیکا ایکٹ کے اوپر امینڈمنٹس آئی نہیں، یہ میں آئٹم نمبر 7 کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، سوال گندم ہے جواب چنا دے رہے ہیں، اور یہی ان کی سنجیدگی ہے، یہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی نشستوں پہ نہیں بیٹھو گے، اور کسی کو موقع نہیں۔ جناب چیئرمین ان سے یہ پوچھیں کہ جب یہ بل سٹینڈنگ کمیٹی میں گئے تھے اور وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، یہ لوگ کہاں تھے؟ جنہوں نے جانا تھا کامران مرتضیٰ صاحب، وہ تو اسپیشل انوائٹی کے طور پہ امینڈمنٹس دے کے چلے گئے۔ Where were you at that time when آپ it was سیٹ پہ being بیٹھے discussed in سیف اللہ صاحب، آپ سیٹ پہ جائیں۔ نہ ڈکٹیٹ نہ کریں آپ اس کو، آپ سیٹ پہ نہیں، آپ سیٹ پہ نہیں۔ So I oppose these amendments. میں انہیں amendments کو oppose کرتا ہوں جی۔ موشن پیش کیا جائے۔ یہ کامران اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے، جہاں پر ڈیجیٹل نیشن بل کی موشن پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم ندیر تارڑ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ پیکا ایکٹ کا نہیں بلکہ نیشن ڈیجیٹل بل کا معاملہ ہے۔ مخالفت میں وہ نئی میں جواب دے، نئی والوں کی تعداد زیادہ ہے، ترمیم مسترد کی جاتی ہے۔ یہ پڑھنا ہے جی۔ جی سوال یہ ہے کہ شک نمبر 7 کو اصل صورت میں بل کا حصہ بنایا جائے، جو اس کے حق میں ہے وہ عام جواب دے۔
جو اس کے مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے. آ والوں کی تعداد زیادہ ہے. شک نمبر 7 کو اصل صورت میں بل کا حصہ بنایا جاتا ہے. شک نمبر 8 تھا 22. شک نمبر 8 تھا 22 میں کوئی ترمیم نہیں ہے, لہذا میں ان کو ایوان کے سامنے ایک سوال کے طور پر رکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ شک نمبر 8 تھا 22 کو بل کا حصہ بنایا جائے. جو اس کے حق میں ہے وہ ہاں میں جواب دے. جو اس کے مخالفت میں ہے وہ نہ میں جواب دے. ہاں والوں کی تعداد زیادہ ہے. شک نمبر 8 تھا 22 کو بل کا حصہ بنایا جاتا ہے. شک نمبر 23 جی شک نمبر 23 سینیٹر کامران مرتضیٰ کے نام سے آئیے. برائے مہربانی کامران صاحب پیش کرے. سر سیکشن 20 سر سیکشن 23 میں جی کامران مرتضیٰ صاحب سیکشن 23 میں سیکشن 23 میں یہ اس کو مقدس گائے بنا دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا, کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں ہو سکتی. میں نے اس کو اومٹ کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے امینڈمنٹس پیش کی ہے سر. اور امینڈمنٹ یہ ہے سر کہ ان دی سیڈ ایکٹ سیکشن 23 میں ایکشن لوں گا آپ کے خلاف. بالکل یہ آخری وارننگ ہے, آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں. کسی کو مقدس گائے نہ بنائیں. جی منسٹر صاحب اس طرح کی جو انڈیمنٹی کی کلوز ہے, میں کامران مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں اور وکلا بھی ہیں, یہ کم از کم 300 اور قوانین میں ہے. یہ آپ جب گڈ فیتھ میں اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے کام کرتے ہیں تو انڈیمنیفائی کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف اس حوالے سے کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوں گی. کامران مرتضیٰ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کم از کم 300 350 قوانین ہیں جن میں شک موجود ہے. لہٰذا میں اس ترمیم کی مخالفت کرتا ہوں اور سیکشن 25 کو ترمیم کو مسترد کرتے ہوئے پاس کرنے کی استدعا کرتا ہوں. جی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی ترمیم قاعدہ 106 پیراگراف 8 کے تحت قابل قبول نہیں ہے, لہذا یہ ترمیم مسترد کیا جاتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ شک نمبر 23 کو حصہ بنایا جائے. سوال یہ ہے کہ شک نمبر 23 کو بل کا حصہ بنایا جائے. جو اس کے حق میں وہ ہاں میں جواب دے. جو مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے. آ والوں کی تعداد زیادہ ہے. شک کو 23 کو بل کا حصہ بنایا جاتا ہے. دیکھو اکثریت پوری دنیا میں ہاؤس میں جس کی اکثریت ہے, آپ ہمیں نہیں بتائے, آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے. جی شک نمبر 24 تھا 28. شک نمبر 24 تھا 28 میں کوئی ترمیم نہیں ہے, لہذا میں ان کو ایوان کے سامنے ایک ہی سوال کے طور پر رکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ شک نمبر 24 تھا 28 کو بل کا حصہ بنایا جائے. جو اس کے حق میں ہے وہ ہاں میں جواب دے. جو مخالفت میں ہے وہ نہیں میں جواب دے. میرے خیال میں آوالوں کی تعداد زیادہ ہے. شک نمبر 24 تھا 28 کو بل کا حصہ بنایا جاتا ہے. شک نمبر 29 سینیٹر کامران مرتضیٰ کے نام سے ترمیم آئے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. جی سر اس میں ایسا ہے کہ انہوں نے بار آف جورسڈکشن جو ہے سیکشن 29 میں کہ اس میں جو ہے نا کسی کورٹ میں آپ نہیں جا سکتے. جو اصل شک ان کی وہ یہ ہے کہ ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لا for the time being enforced and except as provided under this act, no decision or action taken under this act or rules or regulation made thereunder shall be questioned by any agency or challenged in any court or tribunal, nor shall any injunction be granted against such decision. تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ میں نے یہ اس کو اومٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پرپوزل دیا تھا. میرا پرپوزل یہ ہے کہ اس کو اومٹ کیا جائے, کسی کو مقدس گائے نہ بنایا جائے, کسی کو اس طرح سے تحفظ اتنا نہ دیا جائے کہ اس کے اگینسٹ آپ کسی کورٹ آف لا میں نہیں جا سکتے. یہ غلط ہے اس طرح سے بار آف جورسڈکشن کریٹ کرنا.
जी मिनिस्टर साहब, मैं सर क्योंकि ये शिक भी बहुत सारे और कवानीन में और आज से 125 साल पहले वाले कवानीन का भी हिस्सा है, मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूँ। आई अपोज दिस अमेंडमेंट। सर जी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरमीम कायदा 106 के पैराग्राफ 8 के तहत काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा ये तरमीम मुस्तरद किया जाता है। सवाल ये है कि शिक 29 को बिल का हिस्सा बनाया जाए, जो इसके हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। हाँ वालों की तादाद ज़्यादा है, शिक 29 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शिक नंबर 30, शिक 30 में कोई तरमीम नहीं है, लिहाजा मैं इनको ऐवान के सामने रखता हूँ। सवाल ये है कि शिक नंबर 30 को बिल का हिस्सा बनाया जाए, जो इसके हक में है वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। हाँ वालों की तादाद ज़्यादा है, शिक 30 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शिक 1 बिल का। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है।